آج ہم بڑے لانگ روٹ پہ نکلے ہیں. ہم ابھی یہ ہجرت کے روٹ کے اوپر ریع متوی کی جگہ سے جا رہے ہیں. تو ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو رکھے گئے ہیں، وہ لوگوں کی قبریں ہیں. اور یہ جو پتھر یہاں پر ہیں وہ ایک نشانی ہے کہ یہ پرانے طریقوں پر یہ نشانی کے طور پر رکھتے تھے کہ آپ پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہو. بھائیو، ہم اس مشکل راستے سے اوپر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ راستے سارے بند ہو چکے، کبھی پتھر پڑ چکا ان کے اوپر اور کچھ اور چیزیں پڑ چکی. یہاں پر یہ اذخر گراس بھی ہے، اس جو پودا ہے یا گھاس ہے اس کا نام اذخر ہے. تو احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ احرام کے وقت بندہ کوئی مکے میں کوئی شجر نہیں کاٹ سکتا، کوئی پودا نہیں لے سکتا. لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اذخر کو مخصوص رکھیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو کاٹنے کی اور استعمال کرنے کی اجازت ہے. بھائی، ہم ابھی ریع متوی پر آ چکے ہیں اور آگے بھی ریع متوی ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کا نام ہے صخرہ اکھا. یہ پورا ایک پتھر ہے جو پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے اور پورا پہاڑی پتھر ہے. تو تاریخ میں لکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے گزر کر گئے، جس کا نام ملیسہ رکھا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واحد ایک آیت ہے جو نہ مکہ میں نازل ہوئی، نہ مدینہ میں نازل ہوئی، بلکہ جحفہ میں نازل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے نبی جی، جس اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا وہی اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین پر واپس لائے گا. یہاں جو آپ کو یہاں سارے پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ مکہ اور مدینہ کی بارڈر ہے. تو اس طرف مکہ ہے اور اس طرف مدینہ ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو لوگ مکے میں ہیں وہ مدینہ میں آ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ پتھر انشاءاللہ ہم یہاں رکھ رہے ہیں نشانی کے طور پر، جیسے دوسرے لوگوں نے بھی رکھا ہے، تاکہ یہاں کوئی بھی قافلہ اگر آتا چلا جائے تو یہ اتنے سارے پتھر دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بارڈر آ گئی. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. ہم وادیوں کو عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دروں کو، وادیوں کو، پہاڑوں کو، چٹانوں کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مدلجوں سے گزرے ہیں، ایک مدلج لقف اور ایک مدلج مجاح، اور ایک یہ جو مدلج ہے وہ مدلج تعاہن. مدلج کا نام ہے کہ چھوٹی پہاڑیاں اور چھوٹی وادیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مدلج تعاہن پار کرنے کے بعد
جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب سفر کا جو راستہ ہے وہ امن والا ہو گیا تو پھر وہ مین راستے پر آ گئے جو عام طور پر مکے سے مدینہ لوگ استعمال کرتے ہیں، القاحہ۔ بھائی یہ جو علامات ہیں یہ بہت پرانی ہیں اور کہا جاتا ہے 100% نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ قوم ثمود اور قوم عاد کے زمانے کی ہیں کہ وہ ان اشاروں میں ان کو بات کیا کرتے تھے۔ آج ابھی دوسری سنت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریگستان دیکھتے تھے جہاں پر بہت زیادہ ریت ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے نکال کر حافین چلتے تھے، یعنی اپنے جوتوں کے بغیر چلتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم اس سنت کو بھی آباد کریں گے۔ اس سنت کا نام ہے سنت الاحتفال۔